دوستو، میں ایک یوٹیوب کے معاملے میں اناڑی ہوں، لیکن اللہ نے جو کچھ بھی صلاحیتیں دی ہیں، اور خواہ وہ دین کا معاملہ ہو یا اردو سے محبت کا معاملہ ہو یا اصلاح کا معاملہ ہو یا جو کچھ بھی علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ صرف اس سینے میں دفن ہو کر نہ رہ جائے۔ اس لیے میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے میں چاہتا ہوں جو کچھ بھی جانتا ہوں اس کی ترویج و اشاعت کی جائے۔ مجھے یوٹیوب پر بہت زیادہ کام کرنا نہیں آتا، ایڈیٹنگ کے معاملے میں بھی میں اناڑی ہوں، لیکن میں اپنے کام کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھ کر میں چاہتا ہوں کہ جو تھوڑی بہت نالج ہے وہ اس دل سے نکلے اور دوسروں کے دل تک پہنچے۔ ہو سکتا ہو کہ مجھ سے موٹیو ہو کر میری زبان کی لکنت سے، میرے اسٹائل سے جو بہت ناپسندیدہ ہے، لیکن اس سے متاثر ہو کر، موٹیویٹ ہو کر بہت سارے لوگ مجھ سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بیجا شرم و حیا کی باعث وہ اس کام کو ترغیب نہیں دیتا ہے۔ اس کے اندر ترغیب کیسے آئے گی جب وہ مجھ جیسے نااہل کو دیکھے گا کہ یہ بھی جب اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے اور اس طرح کا ویڈیو بنا سکتا ہے تو میں تو اس سے زیادہ قابل ہوں، میں اس سے بہتر ویڈیو بنا سکتا ہوں۔ تو وہ پھر وہ اسی ترغیب کو پا کر وہ اس میدان میں آئے گا اور ایک اچھا کام کرنے کی سب میں اچھا کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ جائے گا۔ بولنا وہ بھی بند کمرے میں، جب کوئی ڈیوائس یعنی کوئی آپ کے پاس کوئی سامعین نہ ہو، آپ کے پاس کوئی حاضرین نہ ہو، اور اکیلے ایک بند کمرے میں بولنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ اس بند کمرے میں جہاں میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، صرف میں اس سامنے ڈیوائس کو دیکھ کر اسے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا مخاطب آپ ہے، اور آپ سے مخاطب ہو کر میں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹھیے، آپ کے اندر خداداد جو صلاحیتیں ہیں اس کو بروئے کار لائیے، آپ بھی آئیے اس میدان عمل میں اور اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو نصیحتوں سے نوازیے، لوگوں کو اپنے کام سے محظوظ کرائیے، ایک اچھا اور مثبت کام لے کر اس میدان میں آپ آئیے۔ میں اسی سوچ سے متاثر ہو کر یہ ویڈیو بناتا ہوں، ورنہ میری صلاحیتیں، میری زبان، میرا جو ماحول ہے یہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تاکہ میں اس طرح کے کچھ کر سکوں۔ لیکن ان سب کے باوجود شرم و حیا کو، لجا کو بالائے طاق رکھ کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ میری آواز اتنی دلکش اور جاذب نہیں ہے، اتنی پیاری آواز نہیں ہے جو آپ کی کانوں کو لطف اندوز کر سکے، لیکن پھر بھی بولنے کی قوت دیا ہے خدا نے، بولنے کی صلاحیت دی ہے خدا نے، جس کے بارے میں کہتا ہے اللہ کہ خلق الانسان وعلمہ البیان، میں نے انسان کی تخلیق کی اور اسے بیان کی قوت دی۔ اس بیان کی قوت کے ذریعے انسان ایک دوسرے کے قریب آتا ہے۔ یہ بیان اور یہ زبان ہی ہے جس کے ذریعے انسان ایک دوسرے تک اپنے جذبات و احساسات کو پہنچاتا ہے۔ اسی جذبات اور احساسات کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کسی پذیرائی اور کسی ناموری کی مجھے کوئی غرض نہیں ہے، کسی ناموری اور کسی پذیرائی یا کسی دولت یا یوٹیوب پر کمانے کے غرض سے میں ویڈیو نہیں بناتا ہوں، بلکہ کچھ بھی محدود وسائل ہمارے پاس ہے، جتنا بھی وسائل ہمارے پاس ہے اس کے ذریعے ہمارے اندر پوشیدہ کچھ تو صلاحیتیں خدا نے دی ہے، اس صلاحیتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، آنے والی جنریشن میں 1 2 4 10 20 بھی اس کو دیکھتے ہیں، اور کوئی ایک بات جو میرے دل سے نکل کر اس دل میں پیوست ہو جائے اور شاید وہ اٹھ کھڑا ہو کہ میری اس تحریک کو آگے لے کر جائے۔ اسی لیے میں اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ میرے پاس وہ فلسفی نہیں ہے، وہ فلسفے نہیں ہے، میرے پاس وہ سوچ و غور و فکر نہیں ہے تاکہ میں اپنی کوئی بات آپ کو بتا سکوں۔ میں اساتذہ کے کلام کو،
اور خاص کر کے حضرت ڈاکٹر محمد سر اقبال کے کلام کو لے کر آتا ہوں اور اس سے جو کچھ بھی سمجھتا ہوں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اس کے بہت سارے ایسپیکٹ ہو سکتے ہیں، بہت سارے ڈائمنشن ہو سکتے ہیں اس کلام کو سمجھنے کے لیے، لیکن جو چیزیں میرے فہم اور ادراک میں گھستی ہیں، جو چیزیں میرے فہم اور ادراک کے مطابق مجھے سمجھ میں آتی ہے، میں اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی سمجھ مجھ سے زیادہ وسیع ہے، آپ کی فکر مجھ سے زیادہ وسیع ہے، آپ زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن جو کچھ میں سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھانا بے حد ضروری ہے۔ آج کا دور کتابوں سے دوری، آج کا دور کتابوں سے انس کا ختم ہو جانا، آج کا دور کتابوں سے لوگوں کو فرار اختیار کر لینے کا دور ہے، لیکن یہ کتابیں جب سوشل میڈیا کے تحت یوٹیوب کے ذریعے آپ کے پاس پہنچتی ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کچھ نہ کچھ اس سے ضرور دیکھ لیتے ہیں اور ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ لیتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا، یہ یوٹیوب، یہ فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ، اس میں برائی اور بے حیائی کی تمام چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے، اس میں برائی کی بھی تبلیغ ہوتی ہے اور اس میں اچھائی کی بھی تبلیغ ہوتی ہے، لیکن برائی کی ترویج و اشاعت، برائی کی ترویج و اشاعت بہت زور و شور سے کی جا رہی ہے۔ اگر آپ سینکڑوں ویڈیوز کو دیکھتے ہوں گے، اگر سینکڑوں کلپس دیکھتے ہوں گے تو اس میں 99% آپ کو برائی کی طرف یا عبث اور بیکار چیزوں کو دکھایا جاتا ہے، لیکن اس عبث اور بیکار چیزوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لمحے میرا ایک ویڈیو جو کسی مقصد کے تحت آپ کے پاس پہنچتا ہوگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی، انجانے میں بھی، یا یہ کہہ لیجیے غفلت میں بھی، جب اس ویڈیو کو کسی ایک پہلو کو آپ دیکھتے ہوں گے تو کوئی تو بات آپ کے ذہن تک پہنچتی ہوگی۔ میں ہی نہیں کہتا کہ آپ یوٹیوب کے دوسرے ویڈیوز کو مت دیکھیں، نہ دیکھیں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر 10 گھنٹے یوٹیوب آپ دیکھتے ہیں، 10 گھنٹے انسٹاگرام پہ آپ بتاتے ہیں، 10 گھنٹے آپ فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیاز پہ آپ بتاتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ 10 گھنٹوں میں کچھ دانستہ طور پر، کچھ اپنے عقل کا استعمال کر کچھ ایسی چیزوں کو ضرور دیکھیں، کچھ ایسی چیزوں کو ضرور سمجھیں جو آپ کی دین اور دنیا دونوں کے لیے معاون ثابت ہو سکے، فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ ہم ہر روز جب نماز پڑھتے ہیں اور فرض نماز کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں تو اس میں ایک دعا ضرور مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا علم عطا فرمائیے جو نافع بخش ہو۔ کیا نافع بخش کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ صرف ہم علم کو اپنے ذہن میں مقید کرتے چلے جائیں، علم کو اپنے ذہن میں علم کا گڑھ بناتے چلے جائیں، لیکن اس ذہن سے اس دل کو اتنا بیدار نہ کر سکے کہ کوئی ایک مثبت کام آپ تک پہنچا سکے؟ اسی مثبت پہلو کی سوچ کی وجہ سے، اسی مثبت کام کی وجہ سے میں ویڈیو بناتا ہوں۔ میری ویڈیوز میں، میری باتوں میں، میری نالج میں بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن ان خامیوں کو درکنار کر کے جو اچھائیاں ہیں آپ اس کو پکڑ لیجئے۔ چراغ کسی کے گھر کا ہو، کسی کے گھر میں جلتا ہو، چور کے گھر میں جلے گا تو بھی روشنی ہی پھیلائے گا، عالم کے گھر میں جلے گا تبھی روشنی پھیلائے گا۔ چراغ کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا، چراغ کا اپنا کوئی دین نہیں ہوتا، اس کا صرف ایک ہی دین ہے، روشنی کو پھیلانا۔ علم جس سے بھی حاصل ہو، خواہ وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک، کسی بھی دھرم کا ہو، اگر وہ علم دے رہا ہے جس سے اللہ کی عرفان، اللہ کی معرفت کو پہچان سکے تو آپ کو چاہیے اس علم کو بڑھ کر پکڑ لیں۔ لیکن آج انسان چہروں سے، انسان اس کے عقیدوں سے، انسان اس کے مسالک سے، انسان اس کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر اس کی ویڈیوز کو دیکھتا ہے، لیکن بات کیا کہی گئی ہے اور بات کس طرح کہی گئی ہے، یہ بات کیوں کہی گئی ہے اور کس کے لیے کہی گئی ہے، اس بات پر وہ زور نہیں دیتا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس بات سے ہماری زندگی میں کیا یلغار ہو سکتا ہے، ہماری زندگی میں اس بات کے کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں، اس باتوں سے ہماری زندگی میں کون سی اصلاح ہو سکتی ہے، زندگی کے کس طرح کے اصلاح ہو سکتے ہیں۔ اگر شاید ہر کوئی اسی بات پر سوچنے لگے تو بات کچھ اور ہی بن کر سامنے آئے گی، اور یہ بات جو دل سے نکلے گی دل میں جا کر پیوست ہو جائے گی۔ شاید اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے،
دل سے جو بات نکلتی ہے سر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ نظر رکھتی ہے۔ تو اگر دل سے کوئی بات کہی جاتی ہے اور دل واقعی دل آپ کا محبت کا گہوارہ ہے اور اس میں صدق دلی سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو ضرور بے ضرور وہ بات آپ کے دل تک پہنچے گی اور دل پر جا کر اثر کرے گی، اور شاید ایک دل کا چراغ جلے اسی سے دوسرا چراغ روشن ہو، اور دیکھتے دیکھتے علم کا چراغ ہر طرف روشن اور جگمگاتا ہوا چراغ بن کر ہمارے سامنے آئے گا۔ تو ہمیں بولنا نہیں آتا کہ ہم کس طرح بولیں، ہمیں سمجھانا نہیں آتا کہ ہم کس طرح سمجھائیں، لیکن جو زبان آپ کو خدا نے دی ہے، جو بولنے کی صلاحیت آپ کو دی ہے، جس انداز میں بول رہے ہیں، جس نہج سے آپ بولنا جانتے ہیں، جو زبان آپ کو آتی ہے، جو بھاشائیں آپ کو آتی ہیں، اس میں آپ کچھ تو کچھ ضرور بولتے ہوں گے، اپنی بات وہ دوسروں تک ضرور رکھتے ہوں گے۔ تو کیوں نہ ایسا وقت نکال کر، کیوں نہ اپنی زندگی کے کچھ لمحات کو ایسے مثبت کاموں کے لیے نکال کر کچھ ایسا بولے جو خود کو بھی فائدے مند ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ جس کو کبیر داس نے کہا تھا کہ ایسی وانی بولیے من کا آپا کھوئے، ایسی وانی بولیے من کا آپا کھوئے، اورن کو شیتل کرے سکھ آپن کو ہوئے۔ ویڈیوز بنانے کا جو مقصد ہے، اسی خود کو بھی اور دوسروں کو بھی شیتل کرنے کا مقصد ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے اور اپنے علم کو بھی پروان چڑھانے کا مقصد ہے۔ میں اب امید کر سکتا ہوں کہ آپ میرے اس نہج سے واقف ہو چکے ہوں گے، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس زبان کی لغت کو ختم کرنے کے لیے، میری صلاحیتوں کو اور نکھارنے کے لیے آپ میرے اس کام میں معاون بنے، آپ مجھے جو ہے دعاؤں سے نوازیں۔ دعائیں انسان کو خوب سے خوب تر بناتی ہے، اور واللہ جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے، واللہ جو عرش پر جس کا مسکن ہے، وہ وہاں سے ہماری دعاؤں کو اتنے قریب آ کر سنتا ہے کہ بیچ میں کسی چیز کی مخیل نہیں ہوتی ہے۔ آپ دعا کیجئے، اللہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، اور ہماری دعاؤں کو بھی خدا سنے اور ہماری اس کاوش کو اللہ قبول فرمائے، تاکہ میں جو کچھ بھی بناؤں ایک مثبت کام کے تحت بناؤں جو دین اور دنیا دونوں کے لیے فائدے مند ہو۔ اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔